سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے۔ یہ آیت نمبر 44 45 آنورڈ ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں۔ پہلے آپ اس کو یعنی ٹیکنیکلی سمجھ لیں، مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کی پوری ڈیٹیل المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے پلڑے نیکیوں کے اس دن وزنی ہو جائیں گے وہ عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے ان کی منزل حاویہ ہے، اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پارہ نمبر 30 کے اندر تو یہ آیات پڑھ کے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ تو ہو گئے پاس، وہ تو سیدھے جائیں گے جنت میں، اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی چونگا نہیں ملنا سر، وہ دوزخ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اسی المستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بینیفٹ نہیں ان کو دے گا، ان کو مقام اعراف پہ روک لیا جائے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ نہیں ہیں جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو اسی کہندے نہ ہو پاوے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اے بھائی یہ کہانیاں جڑیاں نے نا یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں نے آپ کو سکھائی ہیں۔ کتابوں والا خدا اور ہے اور بابوں والا خدا اور ہے۔ تو اب نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، حکم ہوگا ان کو مقام اعراف پہ ٹھہراؤ، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، درمیان میں سسپینڈڈ پوزیشن میں، بریک ایون پوائنٹ کے اوپر۔ اب یہ انتظار کریں، اب وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ دو طرف ہو سکتا ہے سر، ادھر بھی ادھر بھی، وہ اب اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں سر، ان کا جو نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے نا تو بندہ لگتا ہے کہ پورے صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 44۔ اہل جنت جو ہوں گے وہ پکاریں گے اہل جہنم یعنی دوزخیوں کو اور کہیں گے القد وجدنا وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو سچا پا لیا، ہم نے تو پیغمبروں کی اطاعت کی تھی، دیکھ لو ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ جنت سے ان کی آواز اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو سنوائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، تو جنتی دوزخیوں سے کہیں گے کہ بھئی ہم سے تو رب نے وعدہ کیا تھا، دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ یعنی نبیوں کی پیروی نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ تو تانوں بھی چین آ گیا، رام آ گیا نا، پہنچ گئے ہو نا ہوتے ہی۔ قالوا نعم، وہ دوست کی کہیں گے کیوں نہیں، ہاں ایسا ہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لعنت اللہ علی الظالمین، جب جنتی دوست کی یہ گفتگو کر رہے ہوں گے نا تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے خود سے دوزخ کمائی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور باقیوں کو بھی روکا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے بارے میں کفر کے ہی اندر مبتلا رہے۔ کفر سے مراد یہ نہ سمجھے گا کہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، نہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے۔ تو یہ کافر عربی کا لفظ ہے، عربی میں کافر کہتے ہیں ناشکرے کو۔
تو مسلمانوں کی اکثریت اس وقت عملی کافر ہے، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً کافر ہے۔ تو دو کافر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو عقیدے میں بھی کافر ہو، جس طرح ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، اور ایک ہیں جو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن عملاً کفر کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمان ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، یعنی جنتیوں اور دوستیوں کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور مقام اعراف پر، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ایسے لوگ ہوں گے جو دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ ایسے لوگ ہیں، ظاہر ہے دونوں طرف کو اس لیے پہچانتے ہوں گے کہ گناہ بھی انہوں نے واہ سارے کیتے ہیں نا، تو وہ دوستیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جناب آگے کیا انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ ویڈیو پہلی قرآن میں چلا دی ہے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اب وہ جو مقام اعراف پہ جو لوگ ہیں نا جن کو جنت نہیں ملی بھی، اور یا جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا دوزخ کا، وہ جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے چہرے سے پہچانتے ہوں گے، اور دوستیوں کو، وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ جنتیوں کے چہرے تو میدان محشر میں ہی روشن ہو جائیں گے اور دوستیوں کے سیاہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے وہ جنتیوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے السلام علیکم، ذرا لینڈ سیدھی کرن گے نا، کوئی سوارش ہی پہ جائے، تو وہ جنتیوں کی طرف جب دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یدخلوها وهم یطمعون، وہ سلامتی ان پہ بھیج رہے ہوں گے کہ تم تو جنت میں پہنچ گئے ہو، وهم یطمعون، اور دل میں یہ لالچ رکھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کاش ان کے ساتھ مل جائیں، دل میں لالچ ہوگی کہ جدھر یہ پہنچے ہیں ہم بھی پہنچے، تو سر صرف خواہشات سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر جب وہ دوستیوں کی طرف دیکھیں گے نا، جنتیاں نال تے سلام دعا کرن گے نا، جب دوستیوں کی حالت دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اچھا بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جنتیوں کی طرف دیکھ کے وہ یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کرتے ہیں، ان کو پتا ہوگا ہمارے کرتوت جو ہے نا ہم اسی قابل تھے، صرف دل میں لالچ کریں گے۔ لیکن جب دوستیوں کی طرف دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے یا اللہ، یعنی اس نالوں ایتھے پھر بھی اسی چنگے ہیں، کم از کم عذاب تو نہیں نہ ہو رہا، تو کہیں گے یا اللہ ان سے ہمیں بچا لیں، جنت چلو ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، یہ کام ہمارے ساتھ نہ ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور جو اصحاب اعراف ہیں جن کو یعنی وہ جو چہرے سے پہچانتے ہوں گے، قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، وہ یعنی اصحاب اعراف دوستیوں جنت والوں کو تو سلام کریں گے، دوستیوں کو کہیں گے کہ آج تمہارے جو دنیا میں جتھے تھے، جو تمہاری طاقت اور تمہاری تکبر تھا، اس نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، دیکھو دوزخ میں پہنچ گئے ہو نا، دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ ہم تمہیں بھی بچا لیں گے اپنے فالورز کو، آج تو پہنچ گئے ہو نا، اور پھر ساتھ وہ ان کو مینا مارن گے، ٹانٹ کریں گے، تانا دیں گے، اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، انہی جنتیوں کے بارے میں تم کہا کرتے تھے نا دنیا میں کہ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچے گی، دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں نوازا، بھائی یہاں بھی کوئی حرام کے مال سے بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے، کہتا ہے اللہ بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے، اور غریبوں کو تکبر سے دیکھتا ہے، تو وہ اہل اعراف کہیں گے کہ ان جنتیوں کے بارے میں تم پھپتیاں کستے تھے نا کہ ان پہ کوئی رحمت نہیں ہوگی، اسی دوئے جاویں ساڑھے ہی اچھے ہوں گے، تو آج دیکھ لو، ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو وہ لوگ یعنی اس حال میں ہوں گے کہ جنت میں داخل کیے ہوں گے، نہ ان کو وہاں پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو کوئی غم ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جو دوست کی جو ہیں وہ ندا کریں گے اہل جنت سے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اے جنتیو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں پانی میں سے اور کچھ اور نعمتوں میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو وہ پھر جنتی کہیں گے یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم تمہیں جنت میں کیسے شیئر دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ نے جنت دوستیوں کے اوپر حرام کر دی ہے جنت، اگر وہ دیں گے بھی تو وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی، نہ ان کی پیاس بجھ سکے گی، نہ نعمت سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔
الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بڑے سخت الفاظ ہیں، تو آج ہم انہیں دوزخ میں ڈال کے اسی طریقے سے بھول جائیں گے جس طرح دنیا کی زندگی میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ یعنی لفظی ترجمہ تو ہے بھول جائیں گے، لیکن ظاہر اللہ بھولنے سے پاک ہے، مراد یہ کہ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری یہ آیات کے ساتھ وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جناب بڑا کریٹیکل ایشو ہے، یہاں تو لوگ بڑے دعوے کر لیتے ہیں نا جناب، وہ کہتے ہیں نہیں پھیرا لگے گا پھر نکل جائیں گے، وہ پھیرا اللہ دے وہ بندے وہ پھیرا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ موم بتی کے فلیم پہ 10 سیکنڈ کے لیے ہم تو اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور اتنے بڑے دعوے کرنا کہ پھیرا لگے گا پھر تکی جائے گی۔ تو عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں۔ جس کو عقل ہے وہ تو سوچتے ہی رہے گا کہ میرا کیا بننا ہے، اور جس کو عقل نہیں ہے وہ موجیں مارتا رہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس گمراہی کے اندر جو ہے وہ سرگرداں رہے، باقی مرنے کے بعد تو آنکھ کھلی جائے گی۔ سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اوہ یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی۔ جیسے سو کے اٹھ کے انسان کہتا ہے کہ وہ زندگی، وہ میں خواب میں جو کچھ سیریں کر رہا تھا وہ تو کچھ نہیں تھا، اصل زندگی یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جب مر کے زندہ ہوگا نا، جب یعنی دنیا سے جائے گا اور آخرت کی زندگی میں زندہ ہوگا، وہ کہے گا اصل زندگی تو یہ ہے۔ تو یہ مقام اعراف ہے اور یہ اہل اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔